معزز سامعین حضرات، جانور میں کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں قربانی کے؟ لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو اس میں کئی ساری غلطیاں کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بقرہ عید آنے والی ہے۔ بقرہ عید سے پہلے اس بیان کو ضرور سنیں۔ میں آپ کے لیے قربانی کے تعلق سے یہ بہت ہی اہم بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، بڑے جانور میں کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں اور کتنے حصے کرنے چاہیے، چھوٹے جانور کی قربانی کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہم قربانی کے تعلق سے جانیں گے جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم غلطیاں کر دیتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پورا بیان۔ معزز سامعین حضرات، جانور میں کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں قربانی کے، اور کیا عقیقہ بھی قربانی کے جانور میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے، جیسے بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ، دمبی وغیرہ ہے، اس میں تو ایک جانور میں ایک ہی حصہ ہونا ہے، سمجھ لیں آپ، ایک جانور میں ایک ہی حصہ ہونا ہے، چھوٹے جانور میں ایک شخص ہی کرے گا۔ لیکن اس کے بعد میں جیسے بڑا جانور آ گیا، بھینس، کٹرا وغیرہ، اونٹ وغیرہ، تو ان جانوروں میں ہم 7 حصے کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، کتنے؟ 7 حصے کر سکتے ہیں، 1 سے لے کے 7 تک۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 2 3 ہی کرنا، 5 کرنے، 2 بھی آپ کر لیں، کوئی پریشانی نہیں، 3 بھی کر لیں، 4 بھی، 5 بھی کر لیں۔ لیکن اگر کوئی یہ طاقت کرنا چاہتا ہے کہ بھئی 4 ہمارے حصے دار ہو گئے، 5واں کوئی نہیں مل رہا، تو 5واں نام آپ اپنے کسی بزرگ کا نام اس میں شامل کرنے، یا پیغمبر صلی اللہ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ اس طریقے سے 5 ہو جائیں، اور اگر طاقت نہیں بھی ہو تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، 1 سے لے کے 7 تک آپ کتنے بھی حصے کر سکتے ہیں۔ اور جو حصہ کیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم نے جو حصہ کیا یہ ہماری قربانی 7 حصوں تک چلے گی، تب ہی ہماری قربانی پوری ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، یہ حصہ مکمل ایک قربانی ہوتا، یعنی اگر آپ کا پوری قربانی کرنے کا حساب نہیں تھا، اس وقت ہاتھ ٹائٹ تھا، تو آپ نے حصہ کر لیا کسی کے جانور میں، تو اسی سال وہ حصہ آپ کی مکمل قربانی مانا جائے گا۔ اگلے سال کے لیے آپ کو الگ قربانی کرنی ہے، چاہے آپ پورا جانور کریں یا آپ پھر حصہ کریں، جیسا آپ کا حساب ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 7 سال تک حصے کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب کیا ہم عقیقہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو کیا ہم قربانی کے جانور میں حصہ کر سکتے ہیں؟ جیسے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو کیا ہم قربانی بھی اور اس میں عقیقے کا حصہ کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ کو بچے کا عقیقہ کرنا تو اس کا عقیقے کا نام کا بھی حصہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو قربانی کرنا تو اپنی قربانی کا بھی اس میں حصہ آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ جیسے 7 حصوں تک کر سکتے ہیں، تو عقیقے کا بھی ملا کے 7 ہی حصے ہوں گے، ایسا نہیں الگ، یعنی ان 7 حصوں کے اندر چاہے اب قربانی کے آپ حصے کر لیں، اس میں عقیقے کے جتنے حصے کر لیں، قربانی کے جتنے حصے کر لیں، عقیقے کے آپ 3 حصے کر لیں تو 4 حصے قربانی کے کر سکتے ہیں، یعنی ملا کے بھی ایک جانور میں عقیقہ قربانی کے حصے ہو سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو اس میں کئی ساری غلطیاں کر دیتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے قربانی پچھلے سال یا فلاں سال کر دی تھی، اور اب جو قربانی ہے وہ ہم اپنے مرے ہوئے باپ یا دادا کے نام سے کریں گے۔ تو کان کھول کر کے سن لیں، ہر سال قربانی اس کے اوپر واجب ہے کہ جو مالک نصاب ہے۔ اگر وہ اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کی غرض سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو الگ سے کرے گا، لیکن اپنی طرف سے قربانی الگ کرے گا وہ۔ اور پہلی قربانی جو ہے کس کے نام سے کی جائے گی؟ تو بہت سے لوگ پہلی قربانی سرکار کے نام سے یا جو ہے اپنے کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، قربانی جو ہے اپنے ہی نام سے کی جائے گی۔ کسی کے نام سے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسری کی جائے گی۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ قربانی کر رہے ہیں، تو پہلی قربانی آپ ہی کریں گے، اور ہر سال اگر آپ مالک نصاب ہیں تو ہر سال آپ قربانی کریں گے۔ ایسے ہی اگر گھر میں لوگوں پہ کچھ مال الگ الگ ہے، جیسے بیوی ہے، اس کا سونا الگ ہے، وہ اپنے سونے کی مالک ہے، وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ قربانی الگ کرے گی، کیونکہ اس کا مال الگ ہے، اور اس کی زکوٰۃ بھی وہ الگ دے گی۔
اور قربانی میں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کسی کے نام سے کروں تو وہ اس کے نام کا حصہ ہے، اس کے نام کی قربانی الگ سے کرے گا، چونکہ بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 حصوں کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک حصہ بھی کسی نے اگر کسی بدعقیدہ کا ڈال لیا تو پھر اس میں کسی کی قربانی نہیں ہوگی، 7 کے 7 کی قربانی ختم ہو جائے گی۔ قربانی کا جو معاملہ ہے وہ 3 دن تک رہتا ہے، اور ان 3 دنوں میں قربانی انسان جو ہے کبھی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ قربانی کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے، گندگی نہ کرے، اس کی ویڈیو وغیرہ بنا کر کے نہ ڈالے نیٹ پر، اس کا گوبر گوشت وغیرہ یا جو آلات وغیرہ ہے اس کو جو ہے نہ پھینکے نالوں میں، اس کو صحیح جگہ کہیں دفن کر دے، اور کہیں ایسی جگہ ڈالے کہ جہاں سے بدبو نہ پھیلے اور جس سے پردوشن نہ ہو۔ اچھا، قربانی جو ہے وہ انسان کیا حصہ کرتا ہے تو پوری قربانی ہو جائے گی؟ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں حصہ کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک ہم 7 حصے نہیں کریں گے وہ قربانی ہماری نہیں ہوگی۔ تو حضرات یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ حصہ کرنے سے بھی قربانی مکمل ہو جاتی ہے، اس میں 7 حصے کی ضرورت نہیں ہے، اس سال کی قربانی 1 حصے میں ہی مکمل ہو گئی۔ اب 7 سال تک حصہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اگلے سال جو ہے وہ الگ ایک قربانی ہوگی آپ کی، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو۔ ایسے ہی کسی نے ایک جانور لیا قربانی کا، اس میں قربانی کا حصہ کیا، اور اگر کسی نے اس میں عقیقے کا حصہ بھی کر لیا تو وہ بھی جائز ہے، عقیقے کا حصہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، قربانی کے گوشت کا کیا کیا جائے؟ تو قربانی کے گوشت کو 3 حصے کر لیں، ایک حصہ آپ تقسیم کر دیں غریبوں میں، اور ایک حصہ جو ہے آپ اپنے خاص لوگوں میں دے دیں، اور ایک حصہ اپنے کام میں لے آئیں، گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کم و زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ بھی بانٹ سکتے ہیں، جتنا زیادہ تقسیم کریں اتنا اچھا ہے۔ ایسا نہ کریں کہ بہت سے لوگ فریج میں رکھ لیتے ہیں اور مہینوں مہینوں تک گوشت کھاتے ہیں، تو قربانی کا گوشت وہ قربانی کری انہوں نے مہینوں تک بھر کے رکھ لیا، بلکہ آپ اس گوشت کو جو ہے تقسیم کریں اور زیادہ تک جو غربا ہیں ان تک پہنچائیں، کوشش کریں کہ وہ ان تک پہنچ جائے۔ جو لوگ قربانی کے اہل نہیں ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کر پائے ہیں، ان تک وہ قربانی کا گوشت آپ پہنچا دیں۔ استعمال کرنا جائز ہے، بالکل استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح سے قربانی کا گوشت جو ہے آپ امیر کو بھی دے سکتے ہیں،